تو گستاخان رسول کو تحفظ فراہم کرے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں انتہا پسندی ہو رہی ہے، کبھی کسی کو عسکریت پسند کہا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ناموس رسالت کے وزن پر کام جذباتی کیوں ہے۔ بے ایمانوں تمہیں کیا معلوم کہ ایمان کیا ہے اور ایمان کی حلاوت کیا ہے۔ جو امت اپنے آقا و مولا کے ایک اشارے پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو، اس امت سے تم سوال کرتے ہو کہ تم جذباتی کیوں ہو؟ یہ جذبات ہمارے ایمان کا اظہار ہے، یہ جذبات ہمارے خون کے صحیح نسل ہونے کا اعلان ہے، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جان پلایا گیا ہے۔ وہ تن من کو قربان کر دیتا ہے، لیکن حضور کے ناموس پر کسی سودے بازی کا حصہ نہیں بنتا۔ حضرات محترم، دیوار کا بنا تھا غازی علم الدین کی۔ اس غازی علم الدین نے جب کال کوٹری میں آخری ایام بسر کیے، اس کوٹری کا پہرےدار کہتا ہے کہ آخری رات تھی، ظاہر ہے سزائے موت کے قیدی کا پہرا سخت ہوتا ہے۔ اس نے کہا رات تقریباً 3 بجے کا وقت تھا یا 3:30 کا وقت تھا، میں کال کوٹری کی طرف گیا، مجھے ایک روشنی سی نظر آئی اور پھر دکھایا وہاں اندھیرا ہو گیا۔ میں بڑا پریشان ہوا۔ جب میں غازی علم الدین کی کوٹری کی طرف گیا تو وہاں غازی علم الدین موجود نہ تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں پریشان ہو گیا، نہ جانے کون اس کو نکال کر لے گیا، اب انگریز سرکار تو مجھے پھانسی دے دے گی، ہائے میں مارا جاؤں گا۔ پریشانی و اضطراب کی حالت میں تھا، پسینے سے شرابور تھا، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کسی افسر کو جا کے اطلاع دوں یا کیا کروں۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، میں نے پھر ایک روشنی سی دیکھی اور دیکھا کہ غازی علم الدین اپنی کوٹری کے اندر موجود ہے۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا بتا تو ماجرا کیا ہے؟ اس نے مجھے ٹالنے کی کوشش کی۔ جب میں نے بار بار اصرار کیا تو اس نے کہا کہ سنو، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے، مجھے آ کر یہاں سے ایک ایسی مجلس میں لے گئے تھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ نے فرمایا کہ تم یہاں آ گئے ہو، اب اگر تم چاہتے ہو یہی رہنا تو تم یہاں بھی رہ سکتے ہو، اور تم واپس جا کر ہماری بارگاہ میں بڑے اعزاز کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو واپس چلے جاؤ، صبح ہم تمہارا استقبال کریں گے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے کہا میرے آقا یہ احساس بہت بڑا ہے، لیکن مجھے واپس بھیج دیجیے۔ حضرت علی دوبارہ مجھے اس کوٹری میں واپس بھیج گئے ہیں اور صبح میں اپنے آقا مولانا محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں۔ حضرات محترم، اس غازی کو پھانسی دی گئی۔ انگریز نے چاہا کہ اس کی میت کو بغیر کفن ایسے گڑے میں ڈال دیا جائے، لیکن اسی جیل کے میاں والی جیل کے قیدیوں نے احتیاط کیا، اور پھر جب اس وقت کے بڑے بڑے مشاہیر، حضرت اسلام کے عظیم لوگ اور خاص طور پر علامہ اقبال کے کہنے پر گورنر پنجاب نے لاش غازی کی مسلمانوں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا، تو تاریخ گواہ ہے کہ میاں والی سے لاہور تک جس گاڑی کے اندر، ریل گاڑی کے جس ڈبے کے اندر اس کی میت روانہ کی گئی، کوئی چھوٹا بڑا اسٹیشن ایسا نہیں تھا جس پر منو پھول نشاور نہ کر دیے گئے اس گاڑی کے اوپر۔ ہماری ایک تاریخ ہے، غازی علم الدین، غازی عبد القیوم، غازی عامر عبد الرحمن چیمہ، غازی ممتاز قادری، اور سنو یہ چند غازیوں کے نام نہیں بلکہ جس کی ماں نے اسے دودھ پلاتے وقت عشق رسالت ماں کی گھنٹی پلائی ہے، ان میں سے ہر نوجوان غازی بننے کے لیے تیار ہے، ہر کلمہ گو غازی بننے کے لیے تیار ہے، اس لیے وہ جانتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، ہم تو یہ ہے کہ اقتدا نہ ہوا۔ عشق مصطفیٰ ایک تحریک کا نام ہے، تحفظ ناموس رسالت ایک جذبے کا نام ہے۔ حکمرانوں سازشوں سے باز آ جاؤ، ایوان کے اقتدار کو ایک عارضی اقتدار سمجھو۔ ہمارے نزدیک تو اقتدار کی حیثیت ایسی ہے کہ ایک شخص ایک مکان بناتا ہے اور ایک چوکیدار مقرر کر دیتا ہے ذرا نگرانی کرنا، وہ چوکیدار اس مکان کا مالک خود کو سمجھے تو بے وقوف ہے، تمہیں قوم نے چوکیدار بنا کر بٹھایا ہے، صرف نگرانی کرو۔ اور جس طرح کہ مولانا عطا الرحمان تذکرہ فرما رہے تھے کہ اکابرین نے بڑی محنت کے ساتھ جو قانون بنایا ہے، جو آئین 1973 کا بنایا ہے،
اس آئین کی اسلامی شقیں ہمارے آئین کے ماتھے کا جھومر ہیں، اس میں سے کسی شق کو بھی نہ تبدیل کرنے دیں گے، نہ ترمیم کرنے دیں گے، بلکہ اس کا تحفظ کرتے رہیں گے۔ اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب ایوانوں کے اندر وہ اللہ کے بندے ہوں گے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے عطا کردہ نظام کو نافذ کریں گے۔ قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے تم عشرہ رحمت للعالمین بناتے ہو، سنو، عشرہ بنانا، ہفتہ بنانا تو ہمارا کام ہے، ان علماء کا کام ہے، تقریریں کرنا ہمارا کام ہے، تقریریں سننا آپ کا کام ہے۔ حکمرانوں کا کام عشرہ بنانا نہیں ہوتا بلکہ نظام کو نافذ کرنا ہوتا ہے۔ مقام مصطفیٰ کا تحفظ حکمران نظام مصطفیٰ نافذ کر کے کرتا ہے، عشرے بنا کے نہیں کیا کرتا۔ قوم اب زیادہ تمہارے ہاتھوں بیوقوف نہیں بنے گی۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو اتحاد عطا فرمائے، عقیدے پہ تسلم عطا فرمائے۔ اللہ اس کا حبیب ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔ آپ سامنے خطاب فرما رہے تھے جمعیت علماء پاکستان نورانی گروپ کے صدر علامہ قاضی احمد نورانی صاحب دامت برکاتہم۔ اس وقت اسٹیج پر ہمارے بہت سارے معزز مہمان گرامی تشریف فرما ہے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کراچی کے امیر، یادگار اسلاف حضرت مولانا محمد اعجاز